روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، صحیح مسلم اور مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود، مغیرہ بن شعبہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کا کیا حال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کا حال بیان فرمایا کہ جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، بڑی عزت و برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے جیسے پہلے اور بعد کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ وہ اس گمان میں جہنم کے کنارے بیٹھا ہوگا کہ اچانک دور ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ درخت کو دیکھ کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تمہیں یہ سایہ نصیب کروں تو مجھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانگے گا؟ وہ پختہ وعدہ کرے گا، کہے گا، نہیں اے میرے رب، اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس صرف اس درخت کے قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے، اس کے سائے میں بیٹھ کر اس کا پھل کھائے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ اسی حال میں ہوگا کہ پہلے درخت سے بہتر ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں۔ تیری عزت و جلال کی قسم، بس یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا، بس اللہ یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ اسی حالت میں ہوگا کہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت جنت کے دروازے کے قریب ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ صبر کی کوشش کرے گا مگر صبر نہیں ہوگا۔ پھر کہے گا، میرے رب، اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس کا پانی پیوں، اس کے سائے تلے رہوں، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ پھر اللہ اسے اس تیسرے درخت کے پاس کر دے گا۔ جب اس تیسرے درخت کے نیچے جائے گا تو سامنے جنت نظر آئے گی۔ پہلے جنت کی آواز سنے گا، اس کی نعمتیں دیکھے گا، اس کے محلات اور اس کے باغات نظر آئیں گے۔ وہ ان کو دیکھتا رہے گا لیکن بالآخر صبر نہ کر سکے گا اور کہے گا، میرے پروردگار، مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، مجھ سے تیرے تقاضے کو کون سی چیز روکے گی؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ پوری دنیا تجھے دگنی کر کے دے دوں؟ بندہ کہے گا، میرے پروردگار، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ حالانکہ تو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ گرج اس بندے سے کہا جائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جب داخل ہونے کے لیے جائے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ پوری جنت بھر چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہے گا، میرے پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ تو اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں اور اپنا اپنا حصہ قبضے میں کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم پسند کرو گے کہ تمہاری ملکیت دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک جتنی ہو؟ وہ کہے گا، ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہم نے تجھے اتنی بادشاہی بخش دی اور 5 مرتبہ زیادہ بڑی سلطنت تمہیں عطا کر دی، یعنی ہم نے تجھے 5 گنا اور دے دی۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں خوش ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا، یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا زیادہ اور بھی، اور تیرا دل جو چاہے اور تیری آنکھوں کو جو بھلا لگے سب ہم نے تجھے دے دیا۔ پھر جو وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حورین میں سے اس کی 2 بیویاں اس کا استقبال کریں گی اور کہیں گی، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے بنایا۔ پھر وہ کہے گا، جو کچھ مجھے ملا ہے ویسا کسی کو نہیں ملا ہوگا، یہ سب سے نچلے درجے والا جنتی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ تو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوا، اور اعلیٰ منزل والے جنتی کی شان کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے چنا
اختیار کیا، ان کی عزت و بزرگی کو اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر ثبت کر دی۔ میں نے ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں انہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کے متعلق تصور تک گزرا۔ آخری جنتی کے بارے میں صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا اور اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا پسند کیا اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ فرشتے جہنم میں انہیں نکالنے جائیں گے تو انہیں سجدے کے نشان سے پہچانیں گے، کیونکہ آتش جہنم ابن آدم کو کھا جائے گی لیکن سجدے کے نشان باقی رہیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کے نشانات کو جلانا جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ پھر وہ جہنم کی آگ سے جلے بھنے کوئلے کی طرح نکالے جائیں گے۔ جب ان کے اوپر آب حیات چھڑکا جائے گا تو وہ تازہ دم ہو کر ایسے جی اٹھیں گے جیسے دانہ کچرے کے بہاؤ میں اگ جاتا ہے، کیونکہ پانی جہاں پر کوڑا کرکٹ اور مٹی بہا کر لاتی ہے وہاں دانہ بہت جلد اگ جاتا ہے اور جلدی سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہنمی بھی آب حیات پڑتے ہی تازہ دم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا تو ایک آدمی باقی رہ جائے گا جس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس کی بدبو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی لپٹیں نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ دعا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا۔ بندہ کہے گا، میں پھر کوئی سوال نہیں کروں گا، اور جیسے اللہ کو منظور ہے وہ قول وہ قرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب اس کا چہرہ جنت کی طرف ہوگا اور وہ جنت کو دیکھ لے گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، اور پھر وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، کیا تو نے اپنا قول و قرار نہیں دیا تھا کہ تو پھر کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ تیرا برا ہو ابن آدم، تو کس قدر دغا باز ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا۔ بندہ کہے گا، تیری عزت کی قسم، میں دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کو جو منظور ہوگا عہد و پیمان دے گا، تب اللہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب بندہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کو دکھائی دے گی، جس میں وہ خیر و بھلائی اور فرحت سادمانی دیکھے گا۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا، اب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو نے مجھے اپنا قول و قرار نہیں دیا تھا کہ تو پھر دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا؟ ابن آدم، تو کتنا مکار ہے۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری مخلوق میں بدنصیب نہیں ہوں گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ ہنس دے گا تو اسے فرمائے گا، جنت میں داخل ہو جا۔ جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور کچھ تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگ۔ جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سب نعمتیں تیری ہیں اور اتنی ہی مزید ملیں گی۔ دوستوں، اس واقعہ کو بخاری اور مسلم سے لے کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید مٹی اور زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूर के सर का दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडलियां ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नजर आएगा। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर उसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिस उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल जमीन में जाहिर हो जाए तो मशरिक मगरिब में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में अपने बिस्तर पर बैठा होगा तो उसके सर पर एक नूर जाहिर होगा। उसके जहन में ये बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नजर करम फरमा रहा है। जब वो उस नूर की तरफ नजर मारेगा तो वो एक हूर होगी। वो उस जन्नती से कहेगी, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? ये आदमी उससे दरियाफ्त करेगा, तुम कौन हो? वो जवाब देगी कि मैं इन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया था। वो हूर उस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा कि एक और हूर उस बंदे के पास आकर कहेगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? इस तरह वो जन्नती हूर से बातें करता रहेगा। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नती अपने हाथ का कुछ हिस्सा जमीन और आसमान के दरमियान जाहिर कर दे तो जमीन वाले उसके हुस्न से आपस में ही फितने में पड़ जाएं। अगर वो अपना दुपट्टा जमीन पर जाहिर कर दे तो जमीन उसके आगे झुक जाए। अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो जमीन और आसमान की हर चीज जाहिर हो जाए। उसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर का पानी शहद से भी ज्यादा मीठा हो जाएगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएंगी तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको क्या मिलेगा? औरतों के लिए ये है कि जब वो जन्नत में जाएगी तो अपने नेक शोहर के साथ रहेगी। वो औरत अपने शोहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होगी। अल्लाह ताला उस औरत को तमाम हूरों से खूबसूरत बना देगा। यह दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। ये दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।